صرف زمین سے محبت کا دعویٰ مت کرو، بلکہ اس مٹی کو چومو بھی، اس مٹی پر اللہ کا سجدہ بھی کرو، اور اس مٹی کو چہرے پہ ملو تاکہ اس مٹی کی محبت لوگوں کو بھی نظر آئے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے تھا کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا۔ حضور کا نور مکے میں بعد میں چمکا، مدینے میں بعد میں چمکا، سب سے پہلا نور جب چمکا ہے کسی دھرتی پر، کسی زمین پر، تو وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ آمنہ کی کوکھ سے وہ نور بعد میں جلوہ گر ہوا، پیشانی آدم اور صلب آدم میں وہ نور سب سے پہلے ہندوستان میں چمکا، اس لیے کہ آدم انڈیا سے مکہ نہیں گئے، مدینہ نہیں گئے، عرب نہیں گئے، امریکہ نہیں گئے، فلسطین نہیں گئے۔ آدم جنت سے اگر آئے ہیں تو ڈائریکٹ ہندوستان میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ زمین پوتر کیوں ہے؟ اس کی پوترتا کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کو اللہ نے اسی زمین پر بھیجا اور اسی زمین نے ان کے قدم کو چومے۔ حضرت صابر پاک کی مٹی ہند کی، وارث دیوا کی مٹی ہند کی، امام احمد رضا کی مٹی ہند کی۔ کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اسی دلی کی سرزمین پر 1857 میں سب سے پہلا فتویٰ اگر کسی نے انگریز کے خلاف جاری کیا تو جامع مسجد سے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی دی۔ آزادی کی لڑائی کی اسٹارٹنگ کرنے والے ہم ہیں، پھر اس کے بعد لوگ آتے گئے، اور جو آیا ہم نے اس کا ویلکم کیا اور آج بھی ویلکم کر رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں وطن کی محبت نہیں، ہندوستانی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ سچا مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ میر اوحد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ لطائف اشرفی میں بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے نام کے آگے کیا لکھا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کے نام کے آگے آجہانی لکھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو جنت نشین کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو فردوس مکین کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں کہہ دوں تو سورگ واسی۔ تو وطن اصلی سورگ ہے، اور ہم جب مرتے ہیں تو پھر سورگ ہی میں جاتے ہیں۔ دوستو، وطن کی محبت یہ کیا ہے؟ ہندوستان سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ مولانا اشفاق صاحب کے کہنے کی وجہ سے نہیں کرتے، یا کوئی ایکس وائی زیڈ کے دباؤ میں آ کر نہیں کرتے۔ ہم یہاں میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے آئے ہیں نا۔ حضور کا نور مکے میں بعد میں چمکا، مدینے میں بعد میں چمکا، سب سے پہلا نور جب چمکا ہے کسی دھرتی پر، کسی زمین پر، تو وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے۔ آمنہ کی کوکھ سے وہ نور بعد میں جلوہ گر ہوا، پیشانی آدم اور صلب آدم میں وہ نور سب سے پہلے ہندوستان میں چمکا، اس لیے کہ آدم انڈیا سے مکہ نہیں گئے، مدینہ نہیں گئے، عرب نہیں گئے، امریکہ نہیں گئے، فلسطین نہیں گئے۔
آدم جنت سے اگر آئے ہیں تو ڈائریکٹ ہندوستان میں آئے ہیں. سب سے پہلے یہ زمین پوتر کیوں ہے؟ اس کی پوترتا کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کو اللہ نے اسی زمین پر بھیجا اور اسی زمین نے ان کے قدم کو چومے. ہم اس لیے لو کرتے. اور پھر میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم اسی مٹی سے آئے ہیں اور پھر ہمیں اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا اور پھر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اب اس کی تفسیر بڑی ہے، ریفرنسز کی طرف اگر میں جاؤں گا تو ٹائم بہت قلیل ہے. صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوا ہے وہیں وہ دفن ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ سید محمد قادری یو آر فرام وچ سول، تو میں جواب دوں گا تھوڑا انتظار کرنا، جب میری قبر بنے گی تو دیکھ لینا میں وہیں سے پیدا ہوا تھا. میں حیران ہوں یہ ہندوستان کی زمین ہے یا کیا ہے؟ معین الدین اجمیری کی مٹی یہی ہند کی، قطب الدین کی مٹی یہی ہند کی، نظام الدین کی مٹی یہی ہند کی، خسرو ہے ترکی، رہنے والے ترک کے، لیکن مٹی ہند کی. حضرت صابر پاک کی مٹی ہند کی، وارث دیوا کی مٹی ہند کی، امام احمد رضا کی مٹی ہند کی. اور مسلمان مر تو سکتا ہے لیکن خواجہ کی مٹی سے کبھی غداری نہیں کر سکتا. ہاں الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اس وطن سے محبت کی ہے دل سے. ہاں اور ایک چیز بتاؤں آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی. مولا علی فرماتے ہیں کہ 2 وادیاں ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک وادی تو مکے میں ہے اور ایک وادی ہند میں ہے. مولا علی فرماتے دونوں وادیاں بہترین ہیں، وادی مکہ بھی بہترین، وادی ہند بھی بہترین. میں حوالہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ہے نا. انشاءاللہ اگر مولانا ظفر الدین صاحب نے کرم فرمایا تو آپ حوالہ کنز الایمان میں دیکھ لینا انشاءاللہ. ایک مٹی ہند کی، ایک مٹی مکے کی. فرماتے یہ دونوں وادیاں بہترین وادیاں ہیں اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اس وادی میں خوشبو ہے یہ تمہیں معطر کرتی ہے. اقبال نے جو کہا تھا نا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. میرے عرب مولا علی ہے نا. اور دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی جائے آمد یہی ہند کی زمین ہے. اور بہت ساری باتیں نہ کر کے بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، جذب القلوب میں حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینے کی طرف پلٹتے نا، مدینے کی طرف، تو سواری تیز کر دیتے، پورا سفر آرام سے چلتے. لیکن جب مدینے کی طرف پلٹتے تو سواری تیز کر دیتے. اب ایک مرتبہ سواری تیز ہوئی، صحابہ بھی ہے، اور صحابہ نے میرے نبی سے کے سامنے کیا کیا، وہ جو اٹھتی ہے نا دھول اٹھتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب دھول اٹھتی ہے تو لوگ ٹھاٹا باندھتے ہیں نا، ایسا منہ پر یوں کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا کہ یہ منہ بند مت کرو، اس لیے کہ اس مٹی میں شفا ہے. اب یہاں ایک پہلو تو یہی ہے کہ مدینہ مدینہ ہے،
لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی سنت بھی ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ جہاں کے رہنے والے ہو، جب اس شہر کی طرف پلٹو تو پھر تمہارے دل میں محبت اتنی ہو کہ تمہاری سواری بھی تیز ہو جائے کہ وطن محبوب میں آ رہا ہوں، وطن میں محبت میں آ رہا ہوں۔ اور نمبر دو، صرف زمین سے محبت کا دعویٰ مت کرو، بلکہ اس مٹی کو چومو بھی، اس مٹی پر اللہ کا سجدہ بھی کرو، اور اس مٹی کو چہرے پہ ملو تاکہ اس مٹی کی محبت لوگوں کو بھی نظر آئے۔ اب اقبال کے چند اشعار پر بات مکمل۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اے آب رود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے تھا کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وطن کی محبت عطا فرمائے، اور اس وطن کی مٹی میں ہی اللہ ہمیں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی اس خواجہ کے ہندوستان سے عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ایک بات بس اخیر میں عرض کر کے، سب سے پہلے اذان وہ بھی ہندوستان میں ہوئی، اور وہ مؤذن کون تھا معلوم ہے؟ وہ جبریل تھے، وہ جبریل تھے۔ تو یہ ہندوستان بہت مبارک زمین، اللہ کا کلام سب سے پہلے، اور صرف اذان نہیں گونجی بلکہ سب سے پہلے جنتی پودا۔ یہ جو ہم کسانوں کی حمایت کرتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سب سے پہلے نبی آدم بھی کسان تھے۔ تو سب سے پہلے جنتی پودا بھی اگر پوری زمین پر کہیں لگایا گیا تو وہ عرب میں نہیں، وہ پہلے ہند میں لگایا گیا، خوشبودار والا۔ تو اللہ کرے کہ یہ خوشبو بڑھتی رہے، یہ خوشبو آگے پہنچتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔